السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے کئی دروس میں نے آپ سے سورہ توبہ کی آیہ نمبر 31 کے مختلف زاویے ڈسکس کیے۔ آئی ڈونٹ نو آپ میں سے کتنے لوگوں کو تفسیر سے شغف ہے کہ نہیں ہے، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کو سیکھنے، اس کو سمجھنے کے لیے لوگوں کو محنت کرنی چاہیے۔ آج کے درس میں بات کرتے ہیں جنت کے بستر سے متعلق۔ قرآن کریم میں سورہ رحمان میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، اور وہ لوگ جنت میں تکیہ لگائے ایسے بچھونوں، بستروں، فرشوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے۔ اور قاعدہ ہے کہ جو اوپر کا کپڑا ہوتا ہے وہ بنسبت اندر کے کپڑے جسے استر کہتے ہیں اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، نفیس ہوتا ہے۔ تو پس جب استر اس کا اندر کا کپڑا استبرق یعنی موٹے ریشم کا ہوگا تو اوپر کا کیسا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اچھا، اس آیہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جنت کے بچھونوں کی شکل یہ ہوگی کہ اس کا نچلا حصہ موٹے ریشم کا ہوگا اور اوپر کا حصہ اس سے زیادہ نفیس اور زینت میں زیادہ بڑھ کر ہوگا۔ تو ہادی الارواح میں یہ تفصیلات آتی ہیں، پھر امام حاکم نے بھی اس کی یہ تفصیلات بیان کی۔ اچھا، اب چلتے ہیں ان بچھونوں کی بلندی اور درمیان کے فاصلے سے متعلق۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اس آیہ مبارکہ سورہ واقعہ کی آیت ہے وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، اور بلند و بالا بچھونے ہوں گے۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں جو ارشاد پاک آتا ہے ہمارے سامنے، اب اس کی میں آپ کے سامنے ایک فہم رکھوں گا کیونکہ اس کی بعض لوگ غلط فہم بھی بیان کرتے ہیں۔ اچھا، وہ ارشاد یہ ہے کہ ارتفاعها كما بين السماء والأرض ومسيرة ما بينهما 500 عام، ان بچھونوں کی بلندی آسمان اور زمین کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی اور ان میں کے دو بچھونوں کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کے برابر ہوگا۔ اب اس کے اندر تفصیلات درکار ہیں، اسی کو کہتے ہیں فہم الحدیث۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے پھر ہمیں علماء کی چوکھٹ پر جانا ہی پڑتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے بتایا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اے لوگوں اگر تم نہیں جانتے ہو تو علم والوں سے پوچھو جو اس میدان میں علم والے ہیں۔ مسئلہ قرآن کا ہو اور تم ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ یا انجینئر کے پاس چلے جاؤ تو مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جو اس فن کا ماہر ہوگا اس کے پاس جاؤ گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا، پھر علماء میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں، ہر عالم تو آپ کو ہر مسئلہ نہیں سمجھا سکتا، تو اس لیے علماء میں بھی ان کا انتخاب کریں جو اس فن کے بادشاہ ہیں۔ اب آتے ہیں اس پر کہ حافظ ابن قیم اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں رشتین بن سعد راوی ہے جو منکر کی روایت کرتا ہے، یعنی اگر یہ روایت معتبر ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا، ویسے ترمذی شریف کی روایت ہے لیکن اس کا معنی اب علماء کرام نے کہا ہے کہ اس کا ہم معنی اب کیا کریں گے، اس کا معنی یہ ہوگا کہ جنتیوں کے درجات اتنے بلند ہوں گے اور بچھونے ان کے اوپر ہوں گے، اور اگر یہ روایت معتبر نہ ہو تو حضرت ابو سعید خدری سے منقول یہ دوسری روایت جو زیادہ محفوظ ہوگی، جس میں صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر دو بچھونوں کے درمیان آسمان و زمین کے فاصلے کے برابر فاصلہ ہوگا، جو پھر ہادی الارواح میں بھی آتی ہے، اس سے ابن قیم لاتے ہیں، اور پھر یہ مسند امام احمد کی روایت ہے دراصل۔ تو اب یہ کہ یہ بچھونے جنت کے درجات میں ہوں گے، اور درجے کے درمیان، ہر درجے کے درمیان، جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہوگا، جیسا کہ صفت الجنہ حافظ ابن کثیر کی، پھر البدور الصافرہ امام سیوطی، پھر آگے وہ حوالہ ترمذی شریف کا دیتے ہیں۔ تو اب جو ہے علماء کرام نے یہی کہا ہے کہ حدیث کا جو آخری مطلب ہے یہ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد بچھونوں کی اونچائی نہیں ہے بلکہ جنت کے درجات کے درمیان فاصلہ ہے، کہ جنتی جو ایک دوسرے سے درجات میں اختلاف میں ہوں گے تو اب وہ جنتیوں کے بچھونوں کا پھر اس میں ذکر آیا ہے کہ جنتیوں کو ان کے بچھونے دیے جائیں گے اور وہ ان کی جنت کے اعتبار سے ہوں گے، تو نیچے والی جنت پر میں جو بچھونے ہوں گے اوپر والی جنت میں بچھونے والوں کو ایسی کیفیت ہوگی کہ گویا آسمان و زمین کے درمیانی فاصلہ ہے۔ تو یہ فہم جو ہے وہ زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے۔ اچھا، اسی لیے میں آپ سے بار بار یہی کہتا ہوں کہ آپ نے جب حدیث کی بات ہو، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو علماء کرام سے تو متنفر ہو گئے ہیں،
اینڈ تھینکس ٹو پیپل لائک انجینئر مرزا، یہ میں تنزیہ کہہ رہا ہوں کہ انجینئر مرزا جیسے لوگ انہوں نے علماء سے متنفر کر دیا، اور وہ کہتے ہیں the damage has been done۔ جی بالکل آپ نے لوگوں کے ایمانیات کا تو ڈیمیج کر دیا ہے، اب آپ قیامت میں جواب دہ ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ آپ نے جو کام کیا ہے اس امت کے ساتھ۔ جو لوگ بھی متنفر ہوئے ہیں علماء سے، تو علماء حق سے جو متنفر ہو گئے ہیں، علماء سو کے چکر میں آپ نے سب کو لپیٹ دیا اپنی جہالت میں، اور آپ غلط تعویلات بیان کرتے ہیں قرآن و حدیث کی۔ تو بہرحال تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بعض ایسے لوگ، جیسا کہ مجھ سے بعض لوگوں نے ذکر بھی کیا ہے، پھر یہ وہ لوگ ہیں جو ملحدین کو بھی بہت زیادہ سنتے ہیں، اور ملحدین کا جو انداز ہے وہی انداز وہ اب مسلمانوں پر مسلمانوں والا لبادہ اوڑھ کے یہ اپناتے ہیں۔ تو اسی لیے سخت ضرورت ہے اس امر کی کہ اگر علم دین سیکھنا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہ جانتے ہو تو جاننے والوں سے، علم جاننے والوں سے علم حاصل کرو۔ دین کا علم کوئی ایسا مذاق نہیں ہے کہ تم انجینئروں سے جا کے علم دین سیکھو اور ان کی غلط تعویلات کو دین سمجھ لو، اور وہ مکھی بن کے جو ایلیمنٹس آف سوسائٹیز، جو رانگ ایلیمنٹس آف سوسائٹیز ہیں، اس کو ایسے ہائی لائٹ کرتے ہیں جیسا کہ ساری سوسائٹی یہی ہے، تو پھر اپنا بھی کباڑہ کرو گے اور اپنی آخرت کا کباڑہ بھی کرو گے۔ اور دیکھو وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، قرآن کیا کہتا ہے؟ اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چلو۔ اور پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ فلاں کون پا گئے؟ جو صحابہ کرام کے راستے پہ چلنے والے ہیں، بِإِحْسَانٍ، اور اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تو اب خود ہی اب آپ کا اس کا فیصلہ کریں کہ قرآن اور حدیث تو ہمیں علماء کی طرف لے کے جاتا ہے، اور ہم علماء سے دور غیر علماء کے پاس جا کر علم دین سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ٹھوکر لگتی ہے۔ کیونکہ میں نے آپ سے ذکر کیا نا مسند امام احمد والی روایت سورہ توبہ کی تفسیر میں حضرت جبیر ابن مطعم والی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مومن کا دل ان پر خیانت نہیں کرتا، ایک اللہ کے لیے عمل خالص، ایک علماء کی اطاعت، اور تیسری مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا۔ تو اب آپ اس سے خیال کریں کہ جو مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑے، جو علماء کی اطاعت کو چھوڑے، تو پھر اس کے پاس بچا کیا؟ اسی لیے فرمایا کہ علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، فرائض سیکھو لوگوں کو سکھاؤ، قرآن سیکھو لوگوں کو سکھاؤ۔ یہ بھی تو حدیث مبارکہ میں نے آپ سے پچھلے درس میں شیئر کی تھی۔ اینی تو اب آتے ہیں اگلی روایت کی طرف۔ بچھونے کے اوپر کا حصہ جو ہے اس کا کیا عالم ہوگا؟ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ صفت الجنہ ابن ابی دنیا میں آتا ہے قول، کہ ان کا ظاہری اوپر والا حصہ جو ہے نا یہ نور کا ہوگا، نور جامد کا ہوگا، ایسا جمع ہوا نور ہوگا۔ اچھا، اور یہ جو موٹے اور باریک ریشم کے درمیان جو الفاظ آتے ہیں وہ فرش مرفوع، اس کی تفسیر میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس بچھونے کے اوپر والا حصہ گرایا جائے تو اس کے نچلے حصے تک 40 سال تک نہ پہنچے۔ تو صفت الجنہ ابن ابی دنیا میں، پھر ترغیب و ترہیب میں، پھر آگے حوالہ امام طبرانی کا آتا ہے۔ اچھا، اب حضرت کعب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ بچھونوں کی اونچائی تو 40 سال کے سفر کے برابر ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اس کو النہایہ میں ذکر کیا ہے۔ اور پھر اس تخت کی کیا کیفیت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ سورۃ الطور کی آیت نمبر 20 میں، متکئین علی سرر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین، اور پھر فرماتا ہے سورہ واقعہ میں، ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین، اور پھر فرماتا ہے سورہ غاشیہ میں، فیہا سرر مرفوعہ۔ تو اب سورۃ الطور میں جو اللہ فرماتا ہے نا کہ جنت میں بیٹھتے ہوں گے متکئین علی سرر، تکیے لگائے ہوئے اور تختوں پر جو برابر بچھائے ہوئے ہوں گے، وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کا گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والوں سے یعنی حوروں سے بیاہ کر دیں گے۔ اچھا، اب آ جائیں سورہ واقعہ میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مقربین کا ایک بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے۔ اگلوں سے مراد متقدمین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تک، اور پچھلوں سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر قیامت تک۔ اور اسی طرح پھر در منصور میں حضرت جابر سے مرفوع آتا ہے، اور متقدمین میں کثرت سابقین کی اور متاخرین میں قلت۔ سابقین کی وجہ یہ ہے کہ خواص ہر زمانے میں کم ہوتے ہیں، اور متقدمین کا زمانہ بنسبت زمانہ امت محمدیہ کے قرب قیامت میں پیدا ہوئے زیادہ طویل ہے۔
اچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تخت سونے کے ہوں گے جن کے تاج زبرجد، جوہر اور یاقوت کے ہوں گے، اور ایک تخت مکہ اور ایلا، یہاں جتنا طویل ایک تخت ہوگا۔ ہادی الارواح میں یہ تفصیلات آتی ہیں۔ اچھا، اس کی اونچائی سے متعلق حضرت کلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تخت کی اونچائی اوپر کی طرف 100 سال کے سفر کے برابر ہوگی۔ جب آدمی اس پر بیٹھے گا، ارادہ کرے گا، تو فوراً اس کے لیے جھک جائے گا، حتیٰ کہ وہ اس پر بیٹھ جائے گا۔ پھر جب وہ اس پر بیٹھ جائے گا تو وہ پھر اپنی جگہ تک بلند ہو جائے گا۔ تو الحادی الارواح میں پیج 278 پر یہ قول بھی آتا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس والی روایت بھی اسی صفحے پر آتی ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تخت بلند ہوں، فلوٹنگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ فلوٹ کرتے ہوں، وہ ٹریولنگ تو ہیں، کیونکہ وہ تخت ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر کے جائے گا۔ تو انسان جب اپنے کسی دوست سے ملنا چاہے گا تو اس کا تخت اور اس کا تخت یہ ایک جگہ اڑ کے پہنچ جائیں گے۔ تو فلوٹنگ بھی ہیں، ٹریولنگ بھی ہیں، آپ کا حکم بھی مانتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے بھی ہیں، آپ کی مرضی سے نیچے بھی ہوں گے، اوپر بھی ہوں گے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت وہ جگہ ہے، دیکھو گے تو پتہ چلے گا، ویسے نہیں سمجھ میں آنی تمہارے۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کا دوست جنت میں تخت پر تشریف فرما ہوگا جس کی بلندی 500 سال کی ہوگی، اور اسی کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے کہ وفرش مرفوعہ، اور تخت ہوں گے بلند۔ فرمایا کہ یہ تخت سرخ یاقوت کا ہوگا جس کے سبز زمرد کے 2 پر ہوں گے۔ پھر اس تخت پر 70 بچھونے ہوں گے جن کا استر اندر کا کپڑا نور کا ہوگا اور اوپر کا حصہ باریک ریشم کا ہوگا، اور اندر سے پھر موٹے ریشم کا بھی ذکر ہے اور اندر کا موٹا ریشم کا ہوگا۔ اچھا، اگر اس تخت کے اوپر کے حصے کو گرایا جائے تو اپنے نچلے حصے تک 40 سال کی مدت میں پہنچے، تو اس سے مراد کہ وہ ایک بڑے نرم، نازک اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے موٹے، اس کی ایک کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو بستان الواعظین و ریاض السامعین، بستان الواعظین و ریاض السامعین کے پیج نمبر 143 144 میں بیان کیا گیا۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ متکین فیہا علی الارائک، سورۃ الدہر میں آتا ہے، سورۃ الدہر میں آتا ہے، اور وہ جنت میں مسیریوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس ارائک کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ارائک مسیری یعنی اس وقت تک نہیں بنتی جب تک پلنگ پر پردہ نہ پڑا ہو۔ جب پلنگ اور اوپر کا پردہ دونوں جمع ہو تو پھر ارائکی کہلاتا ہے۔ یہ بدور السافرہ میں حدیث نمبر 1976 کے تحت یہ اس کی تفصیل آتی ہے۔ اچھا، اب اس ضمن میں 40 سال تک تکیے کی ٹیک کی بھی ایک حدیث ہمارے پاس آتی ہے۔ حضرت حیثم بن مالک تائی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ آدمی 40 سال کی مقدار تک تکیے کی ٹیک لگائے گا، نہ وہاں سے ہٹے گا اور طبیعت اکتائے گی، اور اس کے پاس جو اس کا جی چاہے گا اور آنکھوں کی لذت ہوگی پیش ہوتا رہے گا، تو طویل مدت تک وہ آرام کی زندگی میں، یعنی ایک طرف تو اس کا یہ معنی ہے نا کہ جب تک جی چاہے، کوئی قید تو ہے نہیں کہ کہیں جانا ہے، کہیں دیری ہو رہی ہے، لیٹ ہو رہا ہوں، کسی کے پاس پہنچ، ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے وہاں پر۔ تو انسان سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی مزے ہی مزے ہیں۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الرجل لیتکی فی الجنت 70 سنة قبل ان یتحولها، اور یہ مسند امام احمد میں آتی ہے روایت، مسند ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضمن میں حدیث 11733۔ تو آدمی جنت میں پہلو بدلے بغیر 70 سال تک ٹیک لگا سکے گا، اور اس سے زائد بھی اور کم بھی۔ یہ نہیں ہے کہ بس، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کم اور زائد تو ہو سکتا ہے، مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ وہاں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی جلد بازی نہیں ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے کہ بھئی بیٹھے بیٹھے تھک گیا ہوں۔ حضرت سلیمان بن مغیرہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جنتی آدمی جنت میں 70 سال تک ٹیک لگائے بیٹھے گا، آس پاس اس کی بیویاں اور خدمت گزار ہوں گی، اور جو کچھ اللہ اس کو شان و شوکت اور نعمتیں عطا فرمائے گا وہ بھی ہوں گی۔ پھر وہ نظر اٹھا کر جو دیکھے گا تو اس کو اس کی کچھ اور بیویاں نظر آئیں گی جن کو اس نے اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ کہیں گی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی طرف سے ہمارا نصیب عطا فرمائیں۔ تو جولات فی ریاض الجنات میں صفحہ 83 پر پھر آگے وہ حوالہ دیتے ہیں تفسیر ابن کثیر کا، جلد نمبر 4 صفحہ 241 کا۔ اچھا، اب یہ مسیریاں جو ہیں یہ کس چیز سے بنی ہوں گی؟ سورہ مطففین میں جیسے آتا ہے نا کہ علی الارائک ینظرون، اس کی تفسیر میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسیریاں لولو اور یاقوت سے بنی ہوں گی، جیسا کہ البعث والنشور میں، پھر تفسیر ابن جریر الطبری میں بھی آتا ہے۔
تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ آج ہم نے ذرا تفصیل سے جنت کے اس تخت کے بارے میں پڑھا ہے. پھر انشاءاللہ تعالی پھر جنت کی اور چیزوں کے بارے میں پھر اگلی نشست میں بات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.